الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے. شریعت اسلامیہ نے اہل ایمان کے لیے دو تہوار رکھے ہیں، دو عیدیں رکھی ہیں. ایک عید جو گزر چکی ہے 2 ماہ 10 دن پہلے، اور ایک عید جو آج ہمارے اپنے سامنے ہے. بزرگوں دوستوں، اللہ نے جن بندوں کو پسند کیا، جن کے مقدر میں حج رکھا، اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر بلایا. جن کو اللہ پاک نے مال کی دولت سے نوازا تھا، اور مال کی دولت سے نوازنے کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا اور اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا. اور وہ کل ان کا سب سے بڑا حج کا رکن عرفات کی حاضری وہ ہو گیا، یعنی ان کا حج ہو گیا. حج کے 4 ارکان ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا رکن عرفات کی حاضری ہوتا ہے، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں. وہ کل الحمدللہ حاضری کر چکے ہیں. آج اور کل 2 دن ان کے پاس پھر رہتے ہیں. جمرات کے لیے رمی جمرات، تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا پڑتی ہے، قربانی کرنا پڑتی ہے اور طواف زیارت کرنا پڑتا ہے. تو اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا. اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے گھر کو انہیں بلایا. اب چونکہ ہر انسان وہاں نہیں جا سکتے، ہر ایمان والا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تحمید کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے امت میں ایک ایسا ماحول بنا کر دیا نبیوں کے ذریعے سے کہ ہر آدمی اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کر سکتا ہے اور یاد کرنا چاہیے. اسی لیے ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد جو تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، یہ یاد دلایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حاجی وہاں جب تک کنکریوں کو، جب تک جمرات پر کنکریاں نہیں مارتا، وَلَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، یہ کلمہ وہ پڑھتا ہے، اور جب جمرات پر پہنچتا ہے تو پھر اس کی صدا بند ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایام تشریق میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس تکبیر تشریق کو بآواز بلند پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور یہ بھی سنتوں میں کہ عید کے لیے جائے، ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، اور ان راستوں میں چلتے پھرتے اللہ پاک کا ذکر کرے، یعنی تکبیر تشریق پڑھتے رہے اور بآواز بلند پڑھے. جیسے حاجی بآواز بلند کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہم کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ حکم دیا گیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری کیفیت بدلے. بیٹھے تھے اٹھ گئے، اٹھے تھے بیٹھے، گفتگو کی، اس کے بعد پھر اللہ کو یاد. اس کی بڑی تاکید آئی اور ہر مرد عورت پر اس کو واجب قرار دیا گیا. ہر نماز کی بات پڑھنا،
بزرگوں دوستو، ہم سمجھتے ہیں قربانی بولے تو جانور کو ذبح کر دیا قربانی ہو گئی. یہ قربانی نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دو، یہ قربانی نہیں ہے. اصل قربانی اللہ پاک کے منشے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اللہ پاک کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دینا. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے نبی جی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہم نے ہر امت میں قربانی کو واجب اور ضروری قرار دیا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی یاد دہانی کرے، اللہ کا ذکر کرے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ پاک نے چوپائیوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں جو رزق دیا اس میں سے. اور جب اس کو بھی ذبح کر رہے تو یہ حکم دیا گیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ہر جگہ یہ حکم دیا اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. معلوم یہ ہو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو. ہر وقت صرف قربانی آ گئی اور ایک جانوروں کا بازار بنا لیا اور سمجھ لیا کہ قربانی آ گئی، یہ قربانی نہیں ہے. اس لیے بزرگوں دوستو، اسلام یہ چاہتا ہے وَلَيَالٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. سورہ فجر میں اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم فرمائی. جیسے عید الفطر کے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا تھا، روزوں کا، تراویح کا ایک ماحول بنایا تھا، ایسے ہی عید الاضحیٰ کے لیے اللہ پاک نے ایک ماحول بنا کر دیا قرآن میں. والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے قسم کھا کر فرمائی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. یعنی 10 دن پہلے سے اشارہ دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کی تیاری میں لگ جاؤ. اور عید الاضحیٰ کی تیاری سے کیا مراد تھا؟ روزے رکھو. اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ تو جو گزر چکا ہے، جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ لے، ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو ایک دن کا روزہ رکھنا گویا 1 سال کے نفل روزوں کے برابر تھا. اور عرفہ کا روزہ رکھنا گویا 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے، ایک گزشتہ گزرے ہوئے اور ایک آنے والے سال. یہ کیوں روایت میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کا ماحول بنایا جائے، عید الاضحیٰ کی نماز میں جان پیدا کی جائے، اور جو جانور کو جو ذبح کیا جا رہا ہے اللہ کے حکموں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دہانی کے لیے. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت پر قربانی کو واجب قرار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خصوصیت سے اپنایا، ورنہ حضرت آدم سے لے کر قربانی کی سلسلہ آج تک چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا. یہ دماغ سے نکال دو، قیامت تک چلتا رہے گا. حالات آتے جاتے ہیں اور قربانی منع نہیں ہے. کچھ جانوروں پر پابندی ہے، سب پر نہیں. یہ بھی قانون ذرا یاد رکھنا چاہیے. سب جانوروں پر پابندی نہیں ہے، کچھ جانوروں پر یہاں کی حکومت نے پابندی لگائی ہے. اب اس کو ہم کو احتیاط سے عمل کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی بدنام ہو، ہم بھی پریشان ہو، اور ہمارا اسلام بھی پریشان ہو اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہو. تکلیف کسی کو دینا حرام ہے. ہم جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں کام کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے پھر پریشانی کی شکار ہوتے ہیں، حکمتوں سے کام نہیں کرتے. جذبات میں یہ چیزیں کرنے کی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. سورہ صافات میں اللہ پاک نے ان کے واقعوں کو تفصیل سے بیان کیا. انہوں نے کیسی قربانی کی اور قربانی کا مقصد کیا تھا، اللہ کیا چاہتے تھے. فلما اسلم ولوا وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله الجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. اللہ پاک نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک لگاتار خواب بتلاتے رہے، اور خواب میں یہ بتلایا کہ اپنے لبِ جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑی امیدوں کے بعد ملے تھے، بڑی عمر میں ولادت ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قول کے مطابق 86 سال عمر تھی، اس وقت ان کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور جب 12-13 سال کی عمر ہو گئی تو پھر یہ خواب میں آیا کہ میں حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ایک بڑی امیدوں کے بعد ایک لڑکا ملا، اور وہ بھی حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو بزرگوں دوستوں، ذبح کرنا اللہ کو منظور نہیں تھا، صرف یہ دیکھنا تھا میرا خلیل، میرا دوست میرے حکم پر اب چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے۔ اللہ پاک نے جو احکامات شریعت محمدیہ میں دیے، اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شریعت محمدیہ بھی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتی یا نہیں چلتی۔ صرف جانوروں کی ذبح کرنے کی حد تک نہیں۔ آج عید الفطر کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، ایسا لگ رہا تھا فجر میں کہ آج باقی تو مسلمان ہے۔ اگر ایسی حالت میں مسلمان آ جائے، قسم بخدا یہ بات کہی جا سکتی ہے اللہ پاک کی مدد نصرت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جیسی عید الفطر عید الاضحیٰ واجب نماز ہے، یہ فرض نہیں ہے جس کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے۔ فرض نماز ہے، دن رات میں 5 وقت نماز ہے، اس کے لیے آواز لگائی جا رہی، اذان دی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے کوئی اذان نہیں دی جاتی، عید الفطر کے لیے کوئی اذان نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، دوسرے مذہبوں کی دیکھا دیکھی، ہم نے ان کے رسموں کے جو لوگ جیسے عمل کرتے ایسے ہی ہم ان کے نقش قدم پر چلے، اور سوچے ہمارا تیوہار آیا چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، سال میں 2 ہی نمازیں، یا پھر جمعہ آ گیا کچھ نے پڑھ لیا کچھ نے چھوڑ دیا۔ بزرگوں دوستو یاد رکھو، اگر کامیابی چاہتے دنیا میں میرا آخرت میں 5 وقت کی نمازوں پر آنا پڑے گا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا نبی کو، نبی لوگوں سے کہہ دو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي میرا نماز پڑھنا، وَنُسُكِي اور میرا قربانی دینا، وَمَحْيَايَ اور میرا زندگی گزارنا، وَمَمَاتِ اور میرا مر جانا، انتقال کر جانا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس رب کے لیے، اس پالنہار کے لیے جو تمام دنیا کا رب ہے۔ یہ چاہے نماز ہو، قربانی ہو، زندگی کا ہر مشغلہ ہو، موت کا وقت ہو، موت سے بعد والی زندگی ہو، تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کی طاقت سب طاقتوں سے بڑی ہے۔ آج ہم کو ڈر لگا ہوا پولیسوں کا، خدا سے ڈرو پھر کسی کا ڈر نہیں ڈر لگے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، خوف خدا پیدا کیجئے اور حکمتوں سے کام کیجئے، اور جذبات میں نہ آئیے۔ قربانی کوئی ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، بے وقت ختم ہوگا کیا کریں گے۔ آج سے لے کر 10 11 12 کی مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں، وہ بات الگ ہے کہ پہلے دن کرنا افضل ہے، لیکن 3 دن شریعت اجازت دیتی ہے، آج بھی کر سکتے، کل بھی کر سکتے، پرسوں بھی کر سکتے، دن میں بھی کر سکتے، رات میں بھی کر سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے، جذبات میں نہ آتے ہوئے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو خود کو پریشانی کا باعث اور ذریعہ بنے۔ جذبات میں نہ آئیے، ہماری قوم بہت جلدی جذبات میں آتی، آگے کیا ہوگا وہ نہیں سمجھتی۔ قانون جو بن جاتا ہے کسی بھی چیز کا، قانون ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھیے، قانون ہوتا ہے، اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا پڑتی ساری چیزیں۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں ہماری قربانی صحیح ہو، ہماری عبادتیں صحیح ہو، تو بہت سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا چاہیے، حکمت سے کام کرنا چاہیے، اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقت نمازوں کا، صرف عید ہے آگے بتا دیا ہم اتنی بڑی تعداد میں نہیں، کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ تو واجب چیز ہے، اسے پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھنا ان کو ہے جو روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ آزان اسی لیے دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا اسی لیے لگائی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، ہر نماز میں وہ آزان سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے، اس لیے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ مٹھی بھر تھے، چند صحابہ ہوتے تھے، لیکن جس علاقے میں جاتے اس علاقے کے لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے۔
313 صحابہ تھے بدر میں، 1000 مشرکین تھے، پورے ساز و سامان کے ساتھ تھے، پورے ہتھیار سے لیس تھے، یا 313 سے چند تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے؟ ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کبھی کامیابی نہیں ملے گی، لیکن ان کا ایمان، اللہ سے ان کا رشتہ ایسا مضبوط تھا تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی۔ اللہ سے ان کا رشتہ ایسا مضبوط تھا کہ ادھر آزان لگتی ہے یا صلاح، وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتے۔ آج اللہ کی مدد اسی لیے نہیں آتی بزرگوں دوستو، اللہ کے احکامات پر ہم چلتے نہیں، زبانی بہت باتیں کر لیں گے لیکن ہماری زندگی میں کوئی رہے گی۔ اب اتنی بڑی تعداد میں آئی ہے، ظہر کے آزان میں کتنی مسجدیں بنی ہیں ہمارے دیکھتے ہیں، دیکھ لو، ہر ایک تجزیہ کر لو، اور اللہ پاک کی مدد آتی اکثریت پر، اقلیت پر نہیں آتی۔ اکثریت لوگ نماز کے لیے اللہ کی مدد آئے گی، ہوتا ہے ہمارا ہر آدمی کو معلوم ہے ہمارے علاقے کی مسجد کا حال کیا ہوتا ہے فجر میں اور دیگر نمازوں میں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے، غیروں پر ہمارا روب اور دبدبہ برقرار رہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ وہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اللہ کے احکامات پر چلنا پڑے گا۔ اللہ کے احکامات کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کھلی ہوئی قرآن شریف کتاب ہے، اس کے اندر کیا احکامات ہے پڑھیے، عمل کیجیے، ایمان کو مضبوط کیجیے۔ قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے زمین سے اوپر کوئی کتاب نہیں۔ اللہ پاک نے رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اسے۔ آؤ پڑھو اور اپنے دامن کو ایمان سے بھرتے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہے۔ قربانیاں بولے تو یہ نہیں کہ جانور لے کے ذبح کرنا، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو جو حالات آتے چلے اللہ پاک کی طرف سے، اور انہوں نے پورے اس کو آسانی کے ساتھ کامیاب کرتے چلے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کچھ فرما رہے ہیں، اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے آزمایا، اور اس آزمائش میں، ان مصیبتوں کی گھڑی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، کامل اور مکمل طریقے سے انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے ہیں، قابل اور حابیل۔ شروع میں نے وہی سے خطبہ شروع کیا تھا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس وقت کو یاد کیا ہے نبی جی، حضرت آدم کے لڑکیوں کا واقعہ لوگوں کو صحیح سے بتلا دیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی کو پیش کیا۔ امت سابقہ میں، یعنی پہلی امتوں میں طریقہ قربانی کا، زکوٰۃ کا اور مال غنیمت کا یہ تھا، اگر مال غنیمت جنگ ہوتی ہے اور مسلمان اس جنگ کو جیت جاتے تو جو مال ملتا وہ میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا، سال جب ہو جاتا زکوٰۃ جو نکالی جاتی میدان میں لا کر رکھ دی جاتی۔ ایسے قربانی کا موقع آتا یا غلے کا عشر وغیرہ نکالنا ہوتا، میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا۔ اللہ کی طرف سے آگاتی بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُ النَّارُ، اللہ کی طرف سے آگاتی، اور جس کی قربانی کو اور جس کی زکوٰۃ کو قبول کرنا ہوتی وہ آگاتی اس کو کھا جاتی، سمجھا جاتا کہ اللہ کے نزدیک اس کی قربانی قبول ہے۔ اور جس کے مال کو اور جس کے جانور کو اور جس کے دمبے کو اور جس کی دوسری چیزوں کو اگر وہ آگ نہیں کھاتی، یہ سمجھا جاتا ہے اس کے کاروبار میں گڑبڑ ہے، اس کی زندگی میں گڑبڑ ہے۔ اللہ پاک نے اس امت پر کرم فرمایا، اگر یہ حکم آج بھی باقی رہتا تو ہمارے کالے پیلے کرتوت سب کے سامنے آتی۔ اس لیے بزرگوں دوستو، آج بھی وقت ہے ہمارے پاس، جو ہم کالے کرتوت کرتے گناہوں کی شکل میں اللہ سے معافی تلافی کر لو، وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہم توبہ کے قابل نہ رہے، ہماری آنکھ بند ہو جائے، اس سے پہلے حالت گھرگھرا کے آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے، جو گناہ کر لیے اللہ اس کو معاف کر دے، اور آئندہ نئی زندگی کا اثر نئی زندگی گزارنے کا آغاز کرے۔ یہ عید کا پیغام ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام ہے، قربانی کا پیغام ہے کہ نئے سبق کو اثر نو، پرانے سبق کو نئے سرے سے شروع کیجئے اور زندگی کا آغاز نئی صبح سے کیجئے، اور اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کیجئے۔ حالات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ دنیا کا دستور ہے، حالات آتے ہیں جاتے ہیں۔
اور آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ہم لوگوں میں ان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے. کبھی خوشی لاتے, کبھی غم لاتے, کبھی مصیبتیں لاتے, کبھی میت ہوتی ہے, کبھی شادی کی خوشیاں منائی جاتی ہے. کبھی ہر ایک آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کبھی خوشیاں مناتا ہے, کبھی غمیاں مناتا ہے. یہ دن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے حکموں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. اس لیے کہ ایک وقت آئے گا, کئی لوگوں کو ہم نے دفنا چکے ہیں, اور وقت آئے گا لوگ ہم کو بھی دفنا دیں گے, دوسرے لوگ آئیں گے, وہ زندگی گزاریں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور چلتا رہا. یہ نئی چیز نہیں ہے. اس لیے بزرگوں دوستو, ہر ایک کو مرنا ہے, تو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کامیاب مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرنا, یہ اصل زندگی ہے, اور وہ انسان اصل کامیاب ہے. اس لیے بزرگوں دوستو, وقت بھی ہو رہا ہے, نماز کی ترتیب سمجھ دیجیے, اور جن لوگوں کو نیچے جگہ نہیں اوپر چلے جائیں, وہ اوپر کی جگہ کا انداز ہے نماز پڑھنے کا. جو لوگ کھڑے ہیں پھر بعد میں دشواری ہوگی, نماز کھڑے رہیں گے. اور اگر اوپر کا منزلہ بھی پر ہو گیا تو پھر اس کے اوپر بھی جا سکتے, وہاں بھی نماز کی بچھاؤ کا نظر کیا گیا ہے, اوپر بھی جا سکتے. یہ عید الاضحیٰ کی واجب نماز ہے, 2 رکعت. نیت اس طرح کریں گے کہ 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ نہیں بولنا ہے تو قربانی کی نماز نہیں بول سکتی. عید الاضحیٰ بولے تو اچھا ہے. واجب عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں میں پیچھے امام کے واسطے اللہ کے, اللہ اکبر. اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے, ہم بھی ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور چھوڑ دیں گے. ہم سب بھی ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور چھوڑ دیں گے. 6 زائد تکبیر کیا, 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی پڑھتا ہوں میں, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کی, اور ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر دوسری مرتبہ تکبیر اللہ اکبر کہا جائے گا, پھر ہم سب دوسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھایا جائے گا, اور اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ باندھ دیں گے. پھر قرات ہوگی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی. پہلی رکعت مکمل ہوگی. پھر دوسری رکعت شروع ہوگی. دوسری رکعت کے شروع میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے, اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے رہیں گے, اور چوتھی تکبیر میں پھر رکوع میں چلے جائیں گے. چوتھی مرتبہ تکبیر کہی جائے گی. دوسری رکعت میں سورت ختم ہونے کے بعد تو پھر رکوع میں جائیں گے. 3 تکبیروں تک ہاتھ اٹھاتے رہیں گے, اور چوتھی تکبیر میں سجدے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر حسب معمول جس طرح سے ہماری روزمرہ کی نماز پڑھتے اس طریقے سے نماز کو ادا کریں گے. اور چونکہ حالات تھوڑے سے نازک ہیں, یہاں ہمارے نائگاؤں کے بڑی مدارس والوں نے یہ طے کیا کہ چندے جمع نہیں کرنے, اس لیے آپ کے اعتبار سے اس کو عمل کیجیے. البتہ آپ لوگ سے ہماری درخواست رہے گی